وسط میں دو جہاں کے جو پھیلی ہے روشنی، صدقے میں مصطفیٰ کے وہ اتری ہے روشنی۔ دنیا کی ہر چمکتی ہوئی شے سے نور نبی کے نور کی اجلی ہے روشنی۔ نور کیوں نہ آپ کو مانے کہ آپ کی نور خدا کے نور سے نکلی ہے روشنی۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ سرور دو عالم رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی سے لے کے وصال تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیدہ چیدہ واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالغل و لاب کمال ہی۔ اللہ کے پیارے رسول امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 اپریل 571 عیسوی بمطابق 12 ربیع الاول پیر کو صبح 4:45 بجے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوٹل زندگی 22,330 دن یعنی 63 سال 4 دن کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا عرصہ 8,156 دن یعنی 23 سال کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام حضرت آمنہ، دادا عبد المطلب، دادی کا نام فاطمہ بنت عامر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام وہاب اور نانی کا نام برہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کی تعداد 11، آپ کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 14 چچا اور 6 پھوپھیاں تھیں۔ دودھ شریک بھائی 6، دودھ شریک بہنیں 3 تھیں، داماد 3، نواسے 5، نواسیاں 3، مؤذن 4، پہرے دار 9 اور غلام 40 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 برس کی عمر میں جنگ فجار میں حصہ لیا۔ سن 490 614 عیسوی کو سورہ شورى آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا اعلانیہ حکم نازل فرمایا۔ سن 590 رجب 615 عیسوی میں آپ کو ہجرت حبشہ کا حکم ہوا۔ 790 617 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ یہ بڑا سخت اور کٹھن دو جہانوں کے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے افراد پتے کھا کے گزارا کرتے۔ نبوت کے 10ویں سال رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عام الحزن یعنی غم کا سال تھا۔ ان 2 عظیم ہستیوں کے انتقال کے بعد مشرکین کے ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کو دی جانے والی سزائیں اپنی حدوں کو پار کر چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر سے لہو لہان کیا گیا، رستے میں گندگی بچھائی گئی، کانٹے بچھائے گئے، گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر گھسیٹا گیا، سجدے میں سر پر جانور کی اوجڑی رکھنا وغیرہ۔ گھر میں چھوٹی ام کلثوم اور معصوم فاطمہ اکیلی ہوتی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑوسی گھر کی دیوار پر چڑھ کر انہیں ستاتی اور ڈراتی تھی۔ چھوٹی بچیاں سہم جاتی اور بابا کے آنے تک
کمرے میں چھپی رہتی۔ ان حالات کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 10 میں 50 سالہ بیوہ حضرت سودا بنت زماں سے نکاح فرمایا۔ شوال 10 کو ہی آپ نے طائف کا تکلیف دہ سفر کیا۔ شوال 11 میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ سن 11 یا 12 میں واقعہ معراج پیش آیا۔ یہ مکی زندگی کا آخری دور تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جنگوں میں خود حصہ لیا انہیں غزوات کہتے ہیں۔ ان غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق وغیرہ شامل ہیں۔ سن 3 ہجری کے اہم واقعات میں غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان شریف شہید ہوئے اور چہرے پہ زخم آئے۔ ماہ رمضان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ہوا اور اسی سال وراثت کا قانون بھی نازل ہوا۔ سن 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ سن 8 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں فتح مکہ نصیب ہوئی۔ وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غباری راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ 12 ربیع الاول کے دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ احزاب میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش تمام مسلمانوں کے لیے یوم عید ہے۔ تمام گلیوں، بازاروں، محلوں، عمارتوں، مساجد کو برقی کمکموں سے سجایا جاتا ہے، نظر و نیاز بانٹی جاتی ہے، محافل سما اور درود و شریف کے تحفے پیش کیے جاتے ہیں، سب مسلمانوں کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے اس دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عملی محبت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے اور ہماری زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔